نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں نمبر پر زوجہ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام برہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام تبدیل کر کے زینب رکھا، اور اسی طرح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی تھی، جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بچوں کی ان کی پرورش کی۔ ان کی ایک بیٹی برہ تھی، اس کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کر کے زینب رکھا، کیونکہ برہ کا معنی ہوتا ہے نیکوکار۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی اپنی تعریف خود کرے، یعنی مثلا اگر ان سے کوئی نام پوچھے تو وہ یہ کہیں کہ میں برہ ہوں، جس کا مطلب ہے کہ میں بڑی نیک ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نام نہ رکھا کرو جس کے اندر تمہاری ہی تعریف موجود ہو۔ تو آپ نے اس سے منع فرمایا، تو آپ نے یہ نام تبدیل بھی اسی وجہ سے کیے۔ تو سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے رشتے کی بات کی تو وہ بڑی خوشی راضی ہو گئی۔ حقیقت میں وہ آپ نے اپنے لیے رشتے کی بات نہیں کی تھی، آپ نے بات کی تھی سیدنا زید بن حارثہ کے لیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خرید کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیے تھے۔ زید بن حارثہ وہ دوسرے قبیلے تھے، حسب نسب میں بھی کم تھے۔ تو سیدہ زینب نے انکار کر دیا، پسند نہیں کیا، انہوں نے کہا میں ان سے شادی نہیں کر سکتی، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خود فرمایا تھا ان سے شادی کرنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، فرمایا کہ جو لوگ جو مومن ہے، مرد یا عورت، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، لائق نہیں ہے کہ اپنی مرضی کریں ایسے معاملے کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کے لیے فیصلہ کیا ہو۔ ان کے لیے جائز نہیں ہے، جب اللہ کے رسول نے ان کے لیے فیصلہ کر لیا تو اسی میں ان کے لیے خیر ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا فیصلہ واپسی لے لیا اور شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو اب میں راضی ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ یہ اول اسلام قبول کرنے والی تھی، بنو جہش جو قبیلہ تھا انہوں نے شروع میں اسلام قبول کر لیا تھا اور ہجرت حبشہ بھی کی تھی، تو سیدہ زینب بھی شروع اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھی۔ تو انہوں نے آیت سنتے ہی فوراً اس پر عمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہو گئی۔ پھر ان کی آپس میں نا اتفاقی ہو گئی، معاملات ان کے بن نہیں رہے تھے، سیٹ نہیں ہو رہے تھے۔ اس میں اللہ کی بڑی حکمت تھی جو آگے میں بیان کر رہا ہوں۔ آپس میں معاملات ان کے خراب ہو گئے، بڑے کشیدہ ہو گئے، آپس میں ان کا معاملہ چل نہیں پا رہا تھا۔ پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ اور سیدنا زید کا معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا زید سے کہا امسک علیک زوجک واتق اللہ، اے زید اللہ سے ڈر جا اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، یعنی طلاق نہیں دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے، اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ خود فرمانا تھا کہ یہ طلاق ہونی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ زینب کا نکاح ہونا ہے۔ اب یہ طلاق کا معاملہ طے ہوا، طلاق ہو گئی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شادی کرنی تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔
اور سیدنا زید کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، کسی اور صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ اسی مسئلے کی وجہ سے، اسی طلاق کی وجہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ زینب سے شادی کرنے کی وجہ سے سیدنا زید کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما قضا زید منہ وطرا، جب زید نے طلاق دے دی اور اس کی بیوی نے جب اپنی عدت پوری کر لی، زوجنا کہا، اس سے پھر ہم نے تمہاری شادی کرنی ہے، یعنی زینب بنت جہش سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گھبرا رہے تھے، کیوں پریشان تھے؟ یہ اصل معاملہ ہے، یہ اصل معاملہ ہے کہ آپ نے زینب سے شادی کیوں کی اور طلاق کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، آپ نے اس کو اپنا بیٹا قرار دیا ہوا تھا۔ یہ جاہلیت کا دور تھا، جاہلیت کے دور کے اندر جس کو اپنا بیٹا قرار دے تو سمجھو اس کے لیے حقیقی بیٹا قرار ہو گیا، حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ جب بات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے زینب سے شادی کر لی تو لوگ کہیں گے یہ کیسا پیغمبر ہے جو اپنے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے شادی کرتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کرنا تھا، یہی شریعت میں لکھا ہوا تھا، یہی شریعت کو منظور تھا، اللہ کو منظور تھا، تاکہ تا قیامت تک یہ معاملہ جاری رہے۔ یعنی کوئی منہ بیلے بیٹے کی اگر کوئی بیوی طلاق یافتہ ہو جاتی ہے تو اس سے شادی کرنے سے نہ کترائے، بلکہ یہ حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ طے کرنا تھا، تو جب یہ معاملہ ہوا اللہ نے حکم دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید کو ہی بھیجا، اس کو ہی بھیجا کہ جاؤ میرے بارے میں جا کر زینب سے بات کرو۔ اب انہوں نے طلاق دی ہوئی تھی، اب ان کے لیے بھی بڑا مسئلہ تھا، لیکن انہوں نے جا کر خود بات کی۔ وہ کہہ رہے تھے میری ہمت نہیں ہو رہی تھی بات کرنے کی، لیکن پھر بھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ میں نے کہا زینب، نبی علیہ السلام کی طرف سے آپ کے لیے پیغام آیا ہے کہ آپ سے اللہ کے رسول نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو سیدنا زید فرماتے ہیں کہ وہ گئیں، وضو کیا، اور میں دیکھ رہا تھا نماز پڑھنے کی جگہ پر جا رہی تھی نماز پڑھنے کے لیے، اتنے میں نبی علیہ السلام بھی آ گئے، تو آپ علیہ السلام کی نکاح کی بات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد وہی بات ہوئی، منافقین نے باتیں پھیلانا شروع کر دی۔ منافقین نے کہا کہ یہ پیغمبر ہے جس نے اپنے بیٹے کی طلاق یافتہ سے شادی کر لی، یہ کیسا پیغمبر ہے؟ جب یہ باتیں ہوئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہے۔ یہ عام امتیوں کو بتلایا جا رہا ہے، حقیقی باپ نہیں ہے تمہارے، حقیقی والد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ قرآن مجید میں جاری کر دیا کہ تم میں سے کسی ایک کے حقیقی باپ نہیں ہے سوائے ان کے جو آپ علیہ السلام کی اولاد تھی، ان کے علاوہ کسی کے حقیقی باپ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ اللہ نے تبدیل کر دیا ہے کہ کوئی منہ بولا بیٹا ہو اور اس کی طلاق یافتہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ آج کے بعد یہ اجازت ہے، شریعت نے اس کی اجازت دے دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جب وحی نازل ہوئی تو پھر آپ کو دلاسا ہوا اور لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا اور آئندہ کے بعد یہی شریعت ہے۔ تو سیدہ زینب بڑی نیک عورت تھی، صدقہ و خیرات کرنے والی تھی، بڑی معروف تھی اس صفت کے اندر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی تعریفات کرتی ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قرابت کے لحاظ سے، قریبی رشتہ داروں کے لحاظ سے زینب میرے قریبی تھی اور میری سوکن بھی تھی، قریبی تھی۔ میں اس سے اگر حسد کرتی تو زیادہ بہتر تھا، زیادہ لائق تھا، لیکن حقیقی بات یہ ہے، غیرت مجھے اس پر زیادہ آتی تھی، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ وہ بڑی پرہیزگار تھی، بڑی اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ اچھی الفاظ میں سیدہ زینب کی تعریف کی، اور سیدہ زینب نے بھی اس وقت تردید کی تھی جب سیدہ عائشہ پر الزامات لگائے گئے تھے منافقین کی طرف سے۔ انہوں نے کہا سیدہ عائشہ ایسی نہیں ہے بلکہ پاک دامن ہے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، زینب بنت جہش،
ایک تھی زینب بنت خزیمہ جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، دوسری تھی زینب بنت جہش۔ تو سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں زوجہ تھی۔ اور آخری بات ان کے حوالے سے کہ ان کے خاندان پر ایک بڑی مصیبت یہ بھی نازل ہوئی کہ جب انہوں نے ہجرت کی تھی مدینے کی، تو پیچھے جتنی ان کی گھر تھے، اراضی تھی، زمینیں تھی، ان سب پر ابو سفیان نے قبضہ کر لیا تھا، کیونکہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ جب قبضہ کر لیا تو سیدہ زینب کا ایک بھائی تھا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر شکایت کی تھی، اللہ کے رسول ہماری زمینوں پر، گھروں پر قبضہ ہو گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنت میں گھر دے؟ تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں اس کے بدلے گھر دے گا، اس کی فکر نہ کرو۔ تو یہ تھی سیدہ زینب بنت جہش۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے ہر معاملے کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما